بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ میرے محترم دوستو بھائیو، آج انشاءاللہ قل اعوذ برب الفلق اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ دو صورتیں ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ ان دو صورتوں کا سیکھنا اتنا ضروری ہے جیسا کہ ہمارے لیے کھانا پینا اتنا ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی ضروری ہے۔ اس صورت میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی چیز دی ہے، اور وہ یہ کہ انسان مسلمان اس صورت کی وجہ سے نظر بد اور جنات کے اثر اور اسی طرح جادو وغیرہ سے بچ سکتا ہے۔ اور جادو ایک حقیقت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ جادو ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ عموماً جادو کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک جادو تو وہی ہوتا ہے کہ جادوگر اپنے ہاتھ کی چالاکی کے ذریعے لوگ کے آنکھوں کو نظر بند کر دیتا ہے، تو لوگ حقیقت یعنی صحیح چیز کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جادوگر اپنی قوت خیالیہ یا مسمرزم کے ذریعے جو ہے انسان کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، انسان کی عقل کو بند کر دیتا ہے، انسان کی عقل، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ چیز کو، لیکن اس کی حقیقت کو پہچان نہیں پاتا ہے۔ اور جادو کی تیسری قسم جو ہے وہ ایسی ہے، اتنی خطرناک ہے کہ وہ حقیقت یعنی ایک چیز کو بدل ہی دیتی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یعنی ایک چیز اس کی ماہیت اور اس کی جو حیت ہے، اس کی جو شیپ ہے، اس کا جو فارم ہے، اسی کو وہ جادو کے ذریعے چینج کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ چنانچہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا کلمات اقولهن لجعلتنی اليہود حمارا، کہ اگر کچھ کلمات نہ ہوتے جن کو میں کہتا ہوں تو مجھے یہودی گدھا بنا دیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ تو حضرت کعب بن احبار سے روایت منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا کلمات اقولهن لجعلتنی اليہود حمارا، اگر چند کلمات نہ ہوتے جس کو میں کہتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ یعنی انسان کی جو حیت ہے، انسان کی جو شیپ ہے، جو فارم ہے، اسی کو چینج کر کے گدھا کی شکل میں وہ جادو کے ذریعے بنا دیا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ تیسری قسم جو ہے جادو کی، یہ اس سے حقیقت ہی چینج ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن احبار سے پوچھا گیا کہ وہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمات یہ ہیں اعوذ بوجہ اللہ العظیم لا شیء اعظم منہ، کہ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، اور ان کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جس سے نہ کوئی نیک اور نہ بد آگے بڑھ سکتا ہے۔ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى كُلَّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، کمپلیٹ اسماء حسنہ کی پناہ میں آتا ہوں جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی طرح جس کو وجود بخشا اور جس کو پھیلا۔ تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اکثر یہ کلمات کہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے فرمایا کہ آپ پر فلاں شخص نے جادو کر دیا ہے، اور جہاں جادو کیا گیا اس ایک کنویں میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کنویں سے وہ چیز منگوائی، جس چیز پر جادو کیا گیا وہ کنویں میں ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وہ چیز منگوائی اور اس کو کھولا، چنانچہ آپ کو جو جادو کیا گیا تھا وہ کنگھی اور اس کے دندانے میں کیا گیا تھا، تو آپ نے اس کو کھولا تو آپ کا جادو ختم ہو گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ سوئے ہوئے تھے تو دو فرشتہ آیا آپ کے پاس، اور ایک فرشتہ آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک آپ کے سر کے پاس بیٹھ گیا۔ تو سر والے نے پاؤں والے سے پوچھا ان کو کیا ہوا، تو پاؤں والے نے کہا ان کو جادو ہو گیا۔ تو اس نے کہا کس نے کیا، تو اس نے کہا لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف ہے، منافق۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے، تو اس نے کہا کس چیز پر کیا ہے، تو اس نے کہا کہ کنگھی اور اس کے دندانے میں کیا ہے۔ تو آپ نے پھر اس نے پوچھا کہ وہ چیز کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ بئر دوار، یعنی ایک کنویں میں ہے، کنویں میں وہ چیز ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند کھلی تو آپ وہاں گئے اور اس کو نکالا اور آپ نے اس کو کھولا تو آپ کا وہ جادو ختم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ جادو کا اثر آپ پر یہ تھا کہ آپ کچھ کام کرتے آپ بھول جاتے، یعنی ایسا لگتا کہ آپ نے کیا ہی نہیں، اس کا یہ اثر تھا۔ تو جادو یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت، یہ دو صورتوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ چنانچہ ان دو صورتوں کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے، مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس کی مثل نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اور ایک روایت میں کہ ان جیسی صورت تو زبور اور انجیل میں بھی نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ نے مجھے کچھ آیات سکھائی، اور آپ نے اس کو مغرب کی نماز میں بھی پڑھی، ان دونوں صورتوں کو، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اس کو سوتے ہوئے پڑھا کرو اور سونے کے اٹھنے کے بعد بھی پڑھا کرو۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیماری ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کر لیا کرتے، اپنے ہاتھ پاؤں پر پھونک لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کی بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں پڑھتی اور آپ کے منہ پر ہاتھ پر پھونکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک گفٹ ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس کو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے اور اس کو صبح و شام اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس کو پریکٹس کرنا چاہیے، یعنی اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو یعنی صبح و شام انسان کو ہر اس کی ریسیٹیشن کو لازم پکڑنا چاہیے۔ چنانچہ قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیے، یعنی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور آپ اپنے واسطے سے تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، جس کا مقصد اور جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر انسان کا بھروسہ مکمل ہو جائے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو اسی کی پناہ میں دیتا ہے جس پر بھروسہ ہو۔ اگر کسی کو کچھ پیسہ دینا ہو، کسی کے یہاں گاڑی یا کچھ بھی رکھنا ہو تو اسی شخص کے یہاں رکھتا ہے جس پر بھروسہ اور مکمل اعتماد ہوتا ہے، مکمل اس پر ٹرسٹ ہوتا ہے، اسی شخص کے پاس وہ رکھتا ہے۔ چنانچہ مسلمان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی برائیاں اور جتنی بھی اچھائیاں آتی ہیں اور آتی ہے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اپنے آپ کو اللہ ہی کے حوالے کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات سکھلائی گئی اور آپ کو یہ بتلایا گیا کہ آپ اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دیں، یہ سبق دیں، یہ لیسن دیں کہ وہ ان دو صورتوں کو لازم پکڑ لے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اللہ تعالیٰ کے ریفیوج میں دے دے۔ چنانچہ اللہ تبارک فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، میں آپ کہہ دیجئے کہ میں فلق یعنی صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی فلق یعنی صبح، چونکہ صبح سے پہلے رات آتی ہے اور رات ہی جو ہے یہ تمام برائیوں کی شر ہے، کیونکہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے تمام برائیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے، یہ اس میں تمام چیزیں آ گئی، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کی جو برائیاں ہیں بہت زیادہ عام ہیں،
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی برائی سے جب کہ وہ پھیل جائے، کیونکہ رات ہی میں تمام طرح کے جو بری چیزیں ہوتی ہیں، جنات، شیطان اور اسی طرح زہریلے جانور، وہ تمام رات ہی میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو برائی کرنے والے ہوتے ہیں رات ہی میں برائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان پناہ مانگے کہ اللہ میں رات کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ چھا جائے، جب پوری طور پر غالب آ جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والی سے کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ میں پناہ مانگتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے، جو اور عام طور پر چونکہ نفاثات سے مراد یہاں عورت بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح نفس بھی ہو سکتے ہیں، اور لیکن عام طور پر جادو جو عورتوں کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے ہم مفسرین نے نفاثات سے عورتوں کو مراد لیا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو۔ یہ حسد سب سے پہلی چیز ہے جو جنت میں بھی اور دنیا میں بھی سب سے پہلے حسد ہی کیا گیا۔ جو جنت میں سب سے پہلے حسد ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور دنیا میں سب سے پہلی برائی جو ہوئی وہ حسد ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ قابل نے حابل کے ساتھ حسد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو پہلی سورت جو قل اعوذ برب الفلق، اس میں دنیا میں کی جو جتنی برائیاں ہیں، شر کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے یہ برا ہو اور جو کسی برائی کا سبب ہو، تو وہ دونوں اس میں چیز آ گئی۔ تو قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ فلق میں جو ہے یہ دنیاوی آفات، دنیاوی مصیبت سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے پناہ میں دیتا ہے کہ اللہ تو مجھے بچا لے ان تمام برائیوں سے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں رب الناس، لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، اور لوگوں کے بادشاہ کی پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ مانگتا ہوں، من شر الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اور اسی طرح ہر وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اور یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پیچھے اور نہ دکھنے والے، خناس کے معنی بعد میں نہ دکھنے والے، تو ان میں جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح انسان میں سے بھی، یعنی جنات اور انسان دونوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ چونکہ انسان تو بظاہر نظر آتا ہے، لیکن جب وہ برائی کا خیال کرتا ہے، جب کسی کے ساتھ برا کام کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے سامنے نہیں بلکہ چھپ کر کرتا ہے۔ تو اس سے بعض مفسرین نے ایک لطیفہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلا قل اعوذ برب الناس، تو پہلا ناس جو ہے اس سے مراد جو ہے یہ بچہ ہے جو رب اس پر دلالت کرتا ہے، اور کیونکہ پرورش کی ضرورت جو ہوتی ہے بچے کو ہوتی ہے۔ ملک الناس، اس سے مراد جو ہے دوسرے ناس سے مراد جو ہے یہ جوان ہے، چونکہ ملک کے معنی ہے سیاست، اور سیاست جو جوانی لوگ کرتے ہیں۔ الہ الناس، تیسرا جو الہ الناس ہے اس سے مراد بوڑھے ہیں، چونکہ جوانی کی جب عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں، جو کہ الہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، تو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، تو اس میں جو چوتھا جو آیا ہے اس سے مراد نیک لوگ ہیں، کہ نیک لوگ جو اللہ تبارک و تعالی جو بوڑھے لوگ ہیں، جو دل خیالات رکھتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالی پناہ، یہ اس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ اور من الجنۃ والناس، آخر میں جو ناس ہے اس سے مراد برے لوگ ہیں۔ تو دیکھیے اس سورہ فلق میں جو بات ومن شر حاسد اذا حسد، اسی طرح اس میں وہ لوگ بھی مراد ہے منافقین، جو مسلمانوں سے تو ظاہری طور پر تو جیت نہیں سکتے تھے، تو لوگ ان بری چیزوں کے ذریعے یعنی جادو، اسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ دو صورتیں جو ہے ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے، اور صبح و شام اس کی بہت پابندی کرنی چاہیے۔ اس صورت کے پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ انسان ہر طرح کی نظر بد، اسی طرح جادو اور ہر طرح کی پریشانی سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ تو ہر مسلمان کے اوپر یہ صورت کا سیکھنا
learning this surah is necessary on every Muslim. تو ہر مسلمان کو یہ صورت سیکھنی چاہیے اور اپنی زندگی اور اپنی لائف میں اس کو پریکٹس کی صورت میں لانے چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.